اور جماعت اہل حدیث جمعیت اہل حدیث کی طرف سے دل کی گہرائی اور قلب کی پہنائی سے انہیں مبارکباد دینا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے، یہ گنگناتے ہوئے کہ یا ضیفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضیوف وانت رب المنزل۔ آپ کی آمد تشریف آوری سے یقیناً ہمارے حوصلے بلند ہوں گے، اب کوئی بے باکی شجاعت کی ادا ہم سیکھیں گے اور ہماری فکر و نظر کے بہت سارے گوشے واہ ہوں گے۔ جمعیت علماء ہند کا 11واں اجلاس آج پٹنہ میں اختتام پذیر ہو گیا۔ اس اجلاس میں پورے بہار سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اجلاس سے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے خطاب کیا۔ ان کے خطاب میں کئی لیئرز تھے۔ ارشد مدنی نے ایک بار پھر سے اللہ، ایشور، اوم، آدم کو ایک قرار دیا۔ زمین و آسمان میں حکومت اسی ایک اللہ کی ہے۔ آج تو میں کہتا ہوں کہ اس ایک اللہ، ایک اوم کی حکومت ہے، ایک ایشور کی حکومت ہے، ایک خدا کی حکومت ہے، ایک گاڈ کی حکومت ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ میں کہتا ہوں وہ اوم ہے، یعنی اللہ۔ میں ایک مذہبی آدمی ہوں، میرا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی ایشور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اوم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک آدم کی یعنی پرتم منو کی اولاد ہیں۔ ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ جو لوگ اس کو تفریق میں اور دشمنی اور نفرت میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ ایک باپ کی اولاد نہیں مانتے، اور غلط ہے، غلط ہے، غلط۔ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس میں جیتے ہیں۔ اس ملک سے ہمارا تعلق شاریرک تعلق بھی ہے۔ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مریں گے، یہیں ہماری قبر بنے گی، اور اسی دھرتی کا ہم حصہ بن کر کے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا اس ملک سے تعلق شاریرک بھی ہے اور دینی تعلق بھی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلے دین، یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یعنی ایک ایشور کے سوا کوئی ایشور نہیں، یعنی ایک اوم کے سوا کوئی اوم نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا پیغمبر اور سب سے پہلا نبی ہندوستان اور بھارت کی اسی دھرتی پر اترا۔ ہر نبی نے اسی چراغ کو جلایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک توحید کے اسی چراغ کو جلایا ہے، جس چراغ کو آدم یعنی منو لے کر جنت سے اس دھرتی کے اوپر اترے تھے۔ ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہمارا اس دھرتی سے تعلق شاریرک بھی ہے اور دھارمک اور دینی تعلق بھی ہے۔ ہمارے نزدیک ہندوستان وہ دھرتی جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے حضرت آدم یعنی منو کے اتارنے کے لیے، وہ باعزت اور بڑی عظیم دھرتی ہے۔ ہم اس دھرتی کا احترام کرتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مریں گے۔ یہ ہمارا اس ملک سے تعلق ہے۔ کوئی جانے نہ جانے، کوئی مانے نہ مانے، ہم جو بات جتنی بات کہہ رہے ہیں، میں دین کو کہتا ہوں، اسلام کو نہیں کہتا ہوں۔ میں دین کو کہتا ہوں۔ عقیدہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس آدمی نے دنیا میں آ کر کے اس چیز کو
دنیا کے سامنے یعنی اپنی اولاد کے سامنے رکھا ہے، وہ اسی دھرتی کے اوپر تھا جس طرح اللہ نے آخری نبی کے لیے عرب کی دھرتی کا انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے نبی کے لیے بھارت کی دھرتی کا انتخاب۔ ارشد مدنی نے کہا کہ ہندوستان کے بٹوارے کے لیے مسلمان قطعی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ملک کی آزادی سے دھیلے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم نے ملک کی آزادی کے لیے اور سیکولرزم کے لیے وہ بنیادی اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے کہ کوئی دوسرا اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے لیڈر، منتظمہ، ورکنگ کمیٹی صدر مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم برابر کانگریس کے پاس خطوط لکھتے تھے کہ ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ آپ لوگ شاید نہیں جانتے ملک آزاد ہوا، لیکن ہم اس کو بدقسمتی سمجھتے ہیں کہ ملک آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم بھی ہو گیا۔ ہم تقسیم کے مخالف تھے۔ ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم ہوا، ایک طاقت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ مسلمان مذہب کی بنیاد پر اپنا حق لے چکا اور اس نے پاکستان بنوا لیا اور ملک کے 2 حصے ہو گئے۔ اس لیے اب ہندوستان کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مذہبی دستور ہوگا۔ جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جس نے گاندھی جی کو پکڑا، جواہر لال نہرو کو پکڑا اور کہا کہ آپ نے جو ورکنگ کمیٹی کی یہ تجاویز ہیں یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ہم نے آپ کو خط لکھے ہیں وہ یہ خط ہیں، اور جو آپ نے ہمیں ورکنگ کمیٹیوں کی تجویزیں بھیجی ہیں کہ ملک آزادی کے بعد دستور سیکولر دستور ہوگا، وہ یہ آپ کی تجاویز ہیں۔ آپ ان تجاویز کو عملی جامہ پہنائیے۔ ملک کو ہم نے تقسیم نہیں کیا ہے، ہم نے تو اپنے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار ہماری قوم نے ڈالے ہیں، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہماری پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہم جس جگہ کھڑے تھے آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو ملک کی تقسیم پر دستخط آپ نے کیے ہیں، ہم نے دستخط نہیں کیے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ انتہائی غلط طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں اور اس کا خمیازہ ایک دن ہندوستان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ میرے بھائی، آج اس سیکولرزم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بربادی کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں۔ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم صرف ان کے 2 کھٹکتے ہیں، ان کو سب سے پہلے مسلمان اور دوسرے درجے کے اندر عیسائیت۔ ہم جس سیکولرزم کو لے کر چلتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تنہا مسلمان نہیں، ہر اقلیت، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے ملک کے اندر برائے نام یہودیت ہو یا کوئی بھی اقلیت ہے، جب ملک آزادی کے وقت اس کا دستور سیکولر دستور ہے، وہ سیکولر دستور رہے گا۔ اور اگر آپ اس سیکولر دستور کو ختم کر کے یہ چاہیں گے کہ ملک کو سلامتی کے ساتھ لے کر چلیں، ملک سلامتی کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ یہ 25-30 کروڑ کی مسلم اور عیسائی اقلیت کے ہوتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن برقرار رہے گا اور ان کو زندگی کا حق نہیں دیا جائے گا، دستور میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، یہ تو دنیا کے حالات ہیں۔
کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد ہمیشہ زندہ رہے گا تو پاگل ہے، مرے گا، میری جگہ کوئی دوسرا آ کر بیٹھے گا۔ تو دنیا ہے، یہاں اسی طرح آنا جانا لگا ہوا ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے۔ ہم اس سیکولر دستور کے محافظ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی نہیں کہ دنیا میں جا کر کے سیکولرزم کا ڈھڈورا پیٹا جائے اور ملک کے اندر مسلمانوں کی 600 سال پرانی مسجدوں کو گرا کر کے وہاں مندر بنایا جائے، یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ ڈھول کا بول ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کہ جو مسجد جہاں جو مذہبی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے سن 47 میں، اس عبادت گاہ کو اسی حال میں رہنے دیا جائے گا۔ آج آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنارس کی مسجد کو توڑ دو، وہ ہماری ہے، متھرا کی مسجد کو توڑ دو۔ آپ کے کردار کا اور پارلیمنٹ کا کیا اعتبار ہے یہ بتائیے؟ کیا چیز ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ پارلیمنٹ قانون کو بناتی ہے، آپ اس قانون کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ آپ جو قانون آج بنا رہے ہیں کل کو دوسرا اسے ٹھوکر مار دے گا۔ یہ تو آپ نے ایک ریت اور رواج کر دیا، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ آج آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر دیجئے، کل کو حالات بدلیں گے دنیا کے اندر۔ میں زندہ ہوں، میں بھی مر جاؤں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا، دوسرا آئے گا اپنی خاص ذہن کے ساتھ آئے گا۔ حالات کیا ہوتے ہیں ان کو آج نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی جانتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے ناصر الجنید کو زندہ جلا دیا گیا اور جلانے والے کے لیے ہزاروں آدمی کھڑے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ پکڑا نہیں جا سکتا۔ ملک کی پولیس بھی ان کو پکڑنے کے اندر ناکام ہے، اپنی فہرست سے بھی ان کو نکال دیا ہے۔ یہ چیز ملک کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ ملک کو اس ڈگر کے اوپر جس پر ملک کو رہنا چاہیے اور امن و امان قائم ہونا چاہیے نہیں ڈالنا چاہتے۔ انہیں صرف اپنے اقتدار، اپنی کرسی کی فکر ہے، اس کے سوا ملک جل جائے، بھاڑ میں چلا جائے، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے جمعیت علماء کے کارکنوں اور عہدیداروں سے کہا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ، اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، سب کے ساتھ آپسی تال میل کو فروغ دیں اور ہندوستان میں امن و امان کی فضا بحال کریں۔ میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کو پکڑنا چاہیے۔ میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کی حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس سے فرقہ پرستی اور آپس میں نفرت اس طریقے پر ابھر رہی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو کیا ہوگا۔ میں جمعیت علماء کے ہر ورکر سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپس میں پیار و محبت کو پیدا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان سے پیار نہیں، اس ملک کے ہر رہنے والے سے محبت کرو، اپنے دکھ میں سکھ میں انہیں شریک کرو، ان کے دکھ اور سکھ کے اندر تم شریک ہو۔ ان کے یہاں شادی بیاہ ہے، وہ تم کو نہیں بلاتے، جاؤ اور مبارکبادی دے کر چلے آؤ۔ کھانا کھلاتے ہیں، کھاؤ، نہیں کھلاتے نہ کھاؤ۔ جب تمہارے یہاں سکھ ہو، شادی بیاہ ہو، تم اپنے رشتہ داروں کو جس طرح بلاتے ہو، اپنے دائیں بائیں رہنے والے غیر مسلموں کو بلاؤ۔ یہ تمہاری پرانی زندگی ہے، آج کی نہیں، یہ ہزاروں سال پرانی زندگی ہے، اور اسی طرح اس ملک کے اندر ہم رہتے چلے آئے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کو اس طرح جیسے اس ملک میں رہتے ہیں نہیں رہنے دیتے۔ دیکھو گاؤں گاؤں کے اندر رہتے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ مسلمان کب سے آباد ہے، نہ مسلمان جانتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، نہ ہندو جانتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔
اس پیار و محبت کے اندر شریک تھے، لیکن آج کی سیاست یہ پیار و محبت کی سیاست نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تباہی کے آثار ہیں۔ آپ کو جمعیت علماء کے ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس سلسلے میں قدم بڑھانا چاہیے۔ میں مدرسے والوں سے کہتا ہوں، صحیح ہے آپ کا مدرسہ مذہبی مدرسہ ہے، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو لوگ جانتے نہیں اور خاص طریقے کے اوپر برادران وطن نہیں جانتے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا آپ کی زندگی تھی۔ یہ سمجھنا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ درست نہیں، اسلام میں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ میرے تعلقات RSS کے بڑے چوٹی کے لوگوں سے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ہندوؤں سے بھی ہیں مسلمانوں سے بھی ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس کافی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ہی مولانا سید ارشد مدنی کی کہی ہوئی باتیں بھی۔ اب دیکھنا ہے کہ ان باتوں کا کیا اور کتنا مطلب نکالا جاتا ہے اور اس کے کیا سماجی اور سیاسی اثرات ہوتے ہیں۔ بہار لوک سنواد کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ۔